حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں اور اسی سے معافی مانگتے ہیں، اپنے نفس کے شر سے اور اپنے برے کاموں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر، اور ان پر بہت زیادہ سلامتیاں بھی نازل ہوں۔ اس کے بعد اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندو یوں ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کو یاد رکھو اپنے چھپے اعمال میں بھی اور اپنے کھلے اعمال میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے مسلمانوں ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور اپنی عبادت کرنے کا حکم کیا، پھر اپنے رسولوں کو بھیجا۔ یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اس نے رسولوں کو بھیجا۔ پھر ہر رسول کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتاب بھی نازل کی تاکہ لوگوں کے اوپر حجت قائم ہو جائے اور بیان واضح ہو جائے۔ اللہ کا فرمان ہے لوگ ایک ہی طرح کے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی حق کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ساری کتابوں میں سے افضل بنایا ہے۔ اس کے اندر ساری کتابوں کی بہترین چیزیں شامل ہیں اور اس کے اندر ایسے کمالات موجود ہیں جو دوسری کتابوں میں نہیں تھے۔ یہ شاہد بھی ہے، امین بھی ہے اور حاکم بھی ہے ان سب کتابوں کے اوپر۔ اس کتاب کی گواہی دی گئی ہے سچائی کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے۔ اللہ کا فرمان ہے یہ قرآن جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھی، اور یہ قرآن ان کے اوپر غالب آنے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کرنے والا بہترین کلام ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے جو کہ قرآن کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان فرمایا کہ ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے۔ فرمایا ہم نے سبع المثانی آپ کو دیے ہیں اور قرآن العظیم بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ شرف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کے اوپر نازل کیا گیا۔ فرمایا یہ آپ کے لیے بھی یاد دہانی ہے، آپ کے قوم کے لیے بھی۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں وہ عظیم ترین نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی وہ یہ ہے کہ ان پر قرآن کریم نازل ہوا تھا۔ یہ اس شخص کے لیے بھی عزت کا باعث ہے جو اس کو پڑھے اور جو اس پر عمل کرے، اس امت میں سے ہو۔ اللہ کا فرمان ہے ہم نے آپ کے اوپر وہ کلام نازل کیا ہے جس میں آپ کا اپنا ہی ذکر ہے کہ آپ سمجھتے نہیں ہو۔ اللہ نے اس کا وصف بیان کرتے ہوئے بتایا یہ مجید ہے، عزیز ہے، کریم ہے، اور لوگوں کو چیلنج کیا کہ اس جیسا کلام لے کے آئیں یا اس کی 10 صورتیں لے کے آئیں یا اس جیسی ایک صورت لے کے آئیں۔ اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کا انداز ایسا شاندار ہے اور ایسا تعجب خیز ہے کہ جس جیسا فصیح سے فصیح انسان کوئی کلام نہیں لا سکتا۔ یہ شعر بھی نہیں ہے اور یہ رجز بھی نہیں ہے، یہ خطابت بھی نہیں ہے، یہ رسائل بھی نہیں ہے، نہ اس کا منظوم لوگوں کے کسی منظوم سے ملتا ہے، چاہے وہ عربی ہو یا عجمی ہو۔ اس کی آیات میں سلاست بھی ہے اور اس کے اندر عذوبت بھی موجود ہے۔ اس کو جو عرب کے فصیح لوگ تھے اور جو شاندار بیان اور زبان رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے بھی سنا اور اعتراف کیا کہ یہ بہت شاندار ہے۔ ولید بن مغیرہ نے بھی جو کہ عرب میں بہت فصیح تھا اور اس نے بھی کہا کہ اللہ کی قسم عربی کو مجھ سے بہتر جاننے والا کوئی نہیں، اور عربی کے اشعار، عربی کا جو نثر ہے یا جو عربی کی چیزیں ہیں، عربی کا ادب ہے، اس کو مجھ سے بہتر جاننے والا کوئی نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس جیسا کلام اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو پڑھنا آسان بنایا ہے، اس کی تلاوت کو آسان بنایا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اس قرآن کو ہم نے ذکر کے لیے آسان بنایا ہے۔ ابن عباس رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں اگر اللہ نے اس کو انسانوں کی زبان پر ادا کرنا آسان نہ کر دیا ہوتا، کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اپنی زبان پر لا ہی نہ سکتا۔ اس کے معانی میں جو اعجاز ہے وہ اس کے الفاظ کے معانی سے بھی زیادہ ہے، الفاظ سے بھی زیادہ ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سارے سمجھدار لوگ، دنیا کے سارے سمجھدار لوگ قرآن کریم کے معانی لانے سے قاصر ہیں، جس طرح عرب لوگ اس طرح کی عربی جملے یا عربی کلام لانے پر سے عاجز ہیں۔ اس کے اندر مختلف قسم کی چیزیں جو آئی ہیں، اس میں اخبار بھی ہیں، اس میں مواعظ بھی ہیں، اس میں دنیا اور آخرت میں سعادت کے ذرائع اور کنجیاں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ
ہدایت کا راستہ ہے۔ اس کی آیات محکم ہیں، اس کے الفاظ واضح ہیں اور اس کے احکام تفصیلی ہیں۔ ایک آیت جو قرآن کریم میں ہوتی ہے وہ بیان کرتی ہے کہ انسان اور جن کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ میں نے انسانوں اور جنوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ایک آیت کا ایک حصہ دین کی بنیاد بیان کر دیتا ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو۔ 3 لفظ ایسے ہیں کہ جو ان کو مان لے دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ ابن قیم علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، آسمان کے نیچے کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں اتنی واضح نشانیاں ہوں، جس کے اندر بیان کیا گیا ہو بلندی کا راستہ کیا ہے، جتنا واضح طریقے سے قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اندر موجود عجائب کبھی ختم نہیں ہوتے۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی افضل ترین آیت ہے جو انسان کی حفاظت کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان رہتا ہے۔ اگر انسان اس کی تلاوت کر لیتا ہے تو رات بھر اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ جو ہر نماز کے بعد اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو جنت میں جانے سے صرف یہ چیز روکے رکھتی ہے کہ وہ ابھی زندہ ہوتا ہے، ابھی وہ مردہ یا ابھی وہ اس پر موت نہیں آئی ہوتی۔ بقرہ کی آخری 2 آیات جو شخص پڑھ لیتا ہے ایک رات میں تو اس کو رات بھر کے شر سے بچا لیتی ہیں۔ 3 آیتیں ہیں، اگر انسان ان کی تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میری حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور میری کبریائی بیان کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو رحمان الرحیم ہے اور جو یوم جزا کا مالک ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ جو 10 آیتیں یاد کر لے سورۃ الکہف کی، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا جاتا ہے، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی عظیم ترین سورت ہے، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ شیخ الاسلام علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، میں نے دعاؤں پر غور کیا کہ کون سی دعا سب سے مفید ہے، تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ اللہ کی خوشنودی کا سوال ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ یہ سوال فاتحہ میں موجود ہے، جہاں پہ انسان کہتا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ 2 چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو رات کے وقت نازل ہوئی، جن جیسی کوئی اور مفید چیز نہیں ہے بری چیزوں سے بچاؤ میں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کی آیات شفا ہے، ہر بیماری سے شفا ہے۔ ان میں ابو سعید خدری علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم ایک جگہ پہ سفر کے دوران رک گئے، ایک عورت آئی، اس نے آ کے کہا کہ ہمارا جو سردار ہے اس کو کسی سانپ نے ڈس دیا ہے، کوئی اگر آپ میں سے ہو جو اس کو دم کر دے، تو ہم میں سے ایک شخص نے جا کے اس پر فاتحہ کا دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ ابن قیم علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، میں اپنا علاج کیا کرتا تھا فاتحہ کے ذریعے، تو میں دیکھتا تھا کہ اس کا بہت بڑا اثر ہے، بہت بڑا فائدہ ہے۔ میں لوگوں کو بتاتا تھا کہ اس کے ذریعے بہت ساری بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، تو بہت سارے لوگ اس کے ذریعے شفا پا لیتے تھے۔ اس کی آیات سن کے بڑے بڑے سردار رو پڑتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھاتے تو اپنی تلاوت اس طرح کر نہ پاتے، لوگ ان کی تلاوت سن نہ پاتے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے تو رونے کی آوازیں آخری صف تک پہنچ گئیں کہ میں اپنا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں اور اللہ نے مجھے وہ بتا رکھا ہے جو آپ لوگ نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات۔ انسان جب قرآن کریم کو سنتا ہے تو دل میں اترتا ہے اور اس میں خشوع اور خضوع آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ آپ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سناؤں جب کہ آپ کے اوپر نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں دوسروں سے بھی قرآن سنوں۔ تو میں نے سورۃ النساء کی تلاوت کی، یہاں تک کہ میں اس آیت تک پہنچا، اس دن کیا بنے گا جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو پھر ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ میں نے اپنی نظروں کو اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو گر رہے ہیں۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کا ایک حصہ نجاشی کے سامنے پڑھا تو نجاشی بھی رونے لگا، یہاں تک کہ اس کی داڑھی گیلی ہو گئی
اور وہاں کے جو بڑے بڑے وزیر مشیر تھے وہ بھی رونے لگے، یہاں تک کہ ان کے مصحف جو ہیں وہ بھی گیلے ہو گئے۔ قرآن کریم دلوں کو موہ لینے والی چیز ہے، یہ مضبوط ترین چیز ہے اسلام کی طرف بلانے کے لیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے پہلے ایک مسجد انہوں نے بنا رکھی تھی یا مصلی بنا رکھا تھا اپنے گھر کے صحن میں، وہاں نماز پڑھتے تھے اور قرآن کریم پڑھتے تھے۔ مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچے آ جاتے تھے اور آ کے ان کی باتیں سنتے تھے، تعجب کے ساتھ سنتے رہتے تھے اور انہیں دیکھتے رہتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ کے بہت رویا کرتے تھے، جب وہ قرآن شروع کرتے تھے تلاوت تو ان کی آنکھیں آنسوں سے خشک ہی نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ مشرکین کو یہ گمان ہونے لگا کہ وہ مشرکین کی عورتوں اور بچوں کو قرآن کریم سنا کر اسلام میں داخل کر دیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الطور پڑھ رہے تھے تو جب انہوں نے پڑھا تلاوت کی، کیا یہ خود ہی پیدا ہو گئے ہیں؟ کیا انہوں نے آسمان کو پیدا کیا ہے؟ کیا آسمان کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ کیا یہی ہر چیز پر حاوی ہیں؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ میرا ایسے لگا جیسے میرا دل نکل گیا ہے یا اڑنے لگا ہے۔ جنہوں نے بھی قرآن کریم کو سنا انہوں نے ایمان قبول کیا اور وہ اللہ کی نعمت کو بیان کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم نے جب قرآن کریم کو سنا، ہدایت کو سنا تو ہم نے اس پر ایمان قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو اگر کسی پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کی خشیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا نہ کر پائے، اس ڈر سے کہ وہ قرآن کریم کا حق ادا نہ کر پائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو یہ تلقین کی کہ قرآن کریم کی آیات کو خشوع و خضوع سے پڑھیں۔ انہی آیات نے صحابہ کے احوال کو بدل دیا۔ جب شراب نوشی کی حرمت نازل ہوئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا کہ کیا تم پھر اسے چھوڑ دو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں چھوڑ دیا۔ اسے امام احمد نے روایت کیا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے شراب کو مدینہ کی گلیوں میں بہا دیا۔ پھر جب یہ آیت نازل کی گئی کہ آپ کو نیکی یعنی جنت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، تو ابو طلحہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا پسندیدہ ترین مال بیرحا ہے اور میں اللہ کے راہ میں اس کا صدقہ کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خوب ہوا، یہ تو ایک ایسی تجارت ہے جس میں آپ نے بڑا منافع کمایا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ ایک آیت ہے جس نے صحابہ کرام کو ثابت قدمی دی تھی جب وہ بہت بڑی مصیبت میں تھے، بلکہ سب سے بڑی مصیبت پہ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے تو بعض صحابہ نے آپ کی وفات کا انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کے اوپر جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی، محمد بھی تو ایک رسول ہیں جس سے پہلے دوسرے رسول گزرے ہیں، کیا اگر وہ فوت ہو گئے یا اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ اپنے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ اس دن لوگوں کو اس سے پہلے اس آیت کا علم ہی نہیں تھا کہ یہ آیت بھی نازل ہوئی ہے۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو تلاوت کیا تو پھر سب لوگوں نے ان سے یہ سنی اور پھر ہر شخص اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ جب پردے کی آیت اور ستر اور عفاف کی آیت نازل ہوئی کہ اپنی چادروں کو اپنی جو سینوں کے اوپر ڈال لیں تو صحابی بیان کرتے ہیں اللہ مہاجروں کی عورتوں کو اپنی رحمت سے نوازے، انہوں نے اپنے کپڑوں کے حصوں کو پھاڑ کے اپنے اوپر ان کو انڈیل لیا یا ڈال لیا، اپنے اوپر ان کو ڈال لیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے تو اہل ایمان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے، 10 نیکیاں ایک حرف کی ملتی ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور ایک نیکی اپنے جیسی 10 کے برابر ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے باری لگا لیتے تھے، ایک دن میرا ہمسایہ جاتا تھا اور ایک دن میں جاتا تھا۔ جب میں جاتا تھا تو میں اس دن کی جو بھی وحی وغیرہ کی اخبار ہوتی تھیں یا جو نیوز ہوتی تھی وہ میں آتا تھا تو آ کے اپنے ساتھی کو بتاتا تھا۔ اہل کتاب جو قرآن کریم کے
احکام کو پر عمل کرتے ہیں یا اپنی کتابوں پر عمل کرتے ہیں وہ قرآن کو سن کر خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی کتابوں میں آنے والی معلومات کے مطابق قرآن کریم آیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اہل کتاب قرآن کریم کی بات سن کے جو آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے جو لوگوں کو بے بس کرنے والی ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل بنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت سے ختم نہیں ہوئی یہ دلیل، بلکہ یہ قیامت تک قائم رہتی ہے، اور جب معجزہ یا بے بس کر دینے والی چیز مستمر موجود رہتی ہے تو ماننے والے لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ایسی نشانی نہ دی گئی ہو جس کو دیکھ کر لوگ اس پر ایمان لائے۔ مجھے جو نشانی دی گئی ہے وہ وہی ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے فالورز سب سے زیادہ ہوں گے۔ اسے امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اللہ نے اس معجزے کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری لی ہے۔ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ایک مرتبہ فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں جو آپ کو نہیں پتہ، جو اللہ نے مجھے بتا دی ہیں۔ فرمایا میں نے آپ کے اوپر وہ کتاب نازل کی ہے جسے پانی مٹا نہیں سکتا۔ امام نووی علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محفوظ ہے، دلوں میں محفوظ ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ہمیشہ سارے زمانوں میں سارے ادوار میں قائم رہے گا، یوں ہی ایسا ہی رہے گا۔ صحابہ کرام کو جب یاد آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے تو وہ رونے لگتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ آئیے ہم ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ رونے لگی، اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ جو اللہ کے پاس ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس لیے نہیں رو رہی کہ مجھے معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پاس بہت اچھی جگہ ملی ہے، لیکن مجھے یہ افسوس ہے کہ وحی کا سلسلہ رک گیا ہے۔ پھر یہ سن کر وہ دونوں بھی رونے لگے، جو صحابہ ان کے پاس زیارت کے لیے گئے تھے وہ بھی رونے لگے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرآن کریم کا مقام و مرتبہ چونکہ بہت بلند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل قرآن کو بھی بہت بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، ان کی عزت اور احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قراء سے محبت کرتے تھے اور ان کی فوتگی کے اوپر افسوس کا اظہار کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے لیے اتنی دیر تک بد دعا نہیں کی جتنی دیر تک ان لوگوں کے لیے بد دعا کی تھی جنہوں نے قراء کو قتل کیا تھا۔ صحابہ کرام قراء کی قدر کیا کرتے تھے، ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے قریب رکھتے تھے، اپنی مجلس میں انہیں قریب کرتے تھے، ان سے مشاورت کیا کرتے تھے۔ قرطبی علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں ساری روایات یہ بتاتی ہیں کہ ائمہ اربعہ یعنی صحابہ کرام خلفائے راشدین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار کے دوران اور بعد قرآن کریم کو جمع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جتنی کتابیں نازل کی ہیں ان ساری متعدد کتابوں میں قرآن کریم سے فصیح، شامل، جامع، شرف والی کتاب قرآن کریم سے زیادہ نازل نہیں کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ جو اس قرآن کریم سے خوش ہوتا ہے، اسلام سے خوش ہوتا ہے، وہ ایسی چیز سے خوش ہوتا ہے جس پر خوشی منانی چاہیے۔ یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو دنیا میں جمع کی جاتی ہیں، اس کے خزانے اور اس کی جائیدادیں وغیرہ۔ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے خوش ہوں، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ جو قرآن کریم سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ابن قیم علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں اگر تم یہ جاننا چاہو کہ آپ کے پاس اور دوسروں کے پاس اللہ کی کتنی محبت ہے تو تم دیکھو کہ تمہیں قرآن کے ساتھ کتنا لگاؤ اور کتنی محبت ہے اور کتنا اس کو سنتے ہو۔ سعادت مند وہ ہے جو قرآن کریم کو سننے، سنانے اور سیکھنے سکھانے پہ لگ جائے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعظیم اور اس کے اہل کی تعظیم میں لگا دے۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ ذکر مبارک ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، کیا تم اس کا انکار کرو گے؟ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے۔
اس میں آنے والی آیات اور ذکر حکیم سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، اس کے احسان پر، اس کی توفیق اور نوازشوں پر میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس کی شان کی بلندی بیان کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ وسلم کے اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، اور ان سب پر بہت سلامتیاں بھی نازل ہوں۔ اے مسلمانوں، جو یہ چاہے کہ اس کو ہدایت مل جائے وہ قرآن کریم کا رخ کر لے، جو چاہے کہ اس کو فائدہ مل جائے وہ اپنے دل کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت اور سنتے وقت اس کے اوپر لگا لے۔ انسان کو چاہیے کہ اس چیز کا شعور اپنے اندر پیدا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان سے قرآن میں مخاطب ہو رہا ہے، انسان کے معاش اور معاد میں، اور اس کی نجات کا بہترین ذریعہ قرآن کریم ہی ہے۔ کوئی چیز اس سے زیادہ معاش اور معاد میں مفید نہیں ہے۔ جو ہدایت کو طلب کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرے گا اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے۔ پھر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم آپ کو دیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمتیں برکتیں اور سلامتیاں نازل فرما ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ خلفائے راشدین سے راضی ہو جا جو حق کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اسی کے مطابق عدل کرتے تھے، ابو بکر سے، عثمان سے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے۔ اے اللہ اپنا خاص فضل و کرم احسان فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر دے، دین کو دشمنان کو تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ اس ملک کو امن، سلامتی اور اطمینان والا بنا دے، سکون اور چین نصیب فرما دے، اور تمام مسلمان ممالک کو بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حکمران کو کامیاب فرما، اس کے ولی عہد کو بھی ان کاموں میں کامیاب فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، انہیں نیکی اور بھلائی کی طرف لے جا۔ اے اللہ ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو جو فلاح و بہبود کی طرف لے جا۔ اے اللہ مسلمانوں کا مددگار بن جا۔ اے اللہ مسلمان کمزور لوگوں سے اے اللہ راضی ہو جا، اور ان کے جو معاملات ہیں ان کو آسان کر دے، ان کے اوپر سکون نازل فرما، ان کے اوپر رحمت نازل فرما۔ اے پروردگار عالم، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کے بندو، اللہ عدل و احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بدی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اللہ عظیم و جلیل کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ کا ذکر تو اس سے بھی بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم